قوموں کی بجٹیں 50% بجٹ ایٹمی ہتھیاروں اسلحوں کے بنانے اور خریداری پہ خرچ ہوتے تھے کہ ان ہتھیاروں سے چیزیں محفوظ ہو جائیں. لیکن آج جنگ کی ایک نئی شکل سامنے آ گئی کہ جراثیم سے بھی ایٹمی ہتھیار سے بڑھ کر کام کیا جا سکتا ہے. کم خرچے پر کسی قوم میں ملک میں ایک جرثومہ پھیلا دو اور وہ اچھوت قسم کا جرثومہ ہو جو متعدی ہو، ایک سے دوسرے کو لگے، تو یہ ایٹم بم سے بھی ایک بڑا ہتھیار آ گیا. اب انسانیت سوچ رہی ہے کہ اس کا اب کیا توڑ کرے. یہاں تو نہ گولی چلے گی، نہ ایٹم بم چلے گا اور نہ میزائل چلے گا، اور پورے قوم جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں جا کے پھنس دے گی کہ بھئی جرثومہ آ گیا، شیر آ گیا، بھیڑیا آ گیا، درندہ آ گیا. پہلے تو لوگ شیر بھیڑیوں سے ڈرتے تھے. اب قدرت نے اس انسان کو جو سمجھتا تھا کہ میں تو اب چاند اور مریخ پر پہنچ گیا، میرا کچھ کیا بگاڑ سکتا ہے، قدرت نے کہا اچھا ٹھہرو. پہلے کے لوگ تو شیر اور بھیڑیے کو دشمن اور بڑی چیز سمجھتے ہیں، تمہیں ہم ایک جراثیم ہی تمہارے لیے ہم شیر اور بھیڑیے بنا دیتے ہیں. جراثیم تو مچھر سے بھی چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے. نمرود کو اللہ نے، نمرود بڑے بڑبولا تھا، بڑے بڑے بول بولتا تھا، اللہ نے کہا ایک مچھر میرا تیرے لیے کافی ہے. آج کی انسانیت سمجھتی تھی کہ ہم چاند اور مریخ پہ پہنچ گئے، اب قدرت ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے ہم نے ایٹم بم بنا لیا. ہر قوم اس دوڑ میں لگی تھی کہ جس کے پاس زیادہ ایٹمی ہتھیار ہو اس کا مستقبل محفوظ ہوگا. آج دنیا نے ایک حالت ہی چینج کر لی، دنیا کے نظام نے ایک ایسی کروٹ لے لی کہ بھائیو یہ ماضی کا قصہ بن گیا، ایٹمی ہتھیار اور ٹیکنالوجی اور یہ وہ. اب تو جرثوموں کی لڑائی شروع ہو گئی نا، نہ دیکھنے والے جرثومے ہی پورے قوم کا کباڑہ کر دیں گے، سب کو گھروں کے اندر گھسا کے بٹھا دیں گے، چوڑیاں پہنا دیں گے کہ خبردار کوئی باہر آئے. ہمارے کچہریاں، مارکیٹیں، بازار، ایوان، تجارتی گرم بازاریاں، کلچر، ثقافت کے مراکز سب اجاڑ ہو جائیں گے. ایک جرثومہ اتنا ڈرا دے گا تمہیں. تو قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں، قدرت اپنا کام کرتی جاتی ہے. تو یہ اس کی علمی ویلیو ہے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. پھر ہم نے ان کو ناگہانی طور پہ اس طرح پکڑ لیا، ایسے راستوں سے پکڑ لیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب کل تک کسی کو وہم و گمان میں بھی تھا کہ ایٹمی ہتھیاروں سے، میزائلوں سے کوئی بڑا ہتھیار ہوگا جو پورے قوم کو چند دنوں میں معطل کر کے رکھ سکتا ہے، کسی بھی قوم کا بلکہ ساری دنیا کا ناک میں دم کر سکتا ہے. یہ کسی کو تصور بھی نہیں تھا. وہ جراثیم جس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، تو اس جرثومے کو سب سے بڑا ایٹم بم بنا لیا گیا دنیا کے لیے. کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ تو قدرت کے پاس ایسے کتنی چیزیں ہیں. آج ایک جرثومے سے 7 ارب انسانوں کو قدرت نے قید خانے میں ڈال کے رکھ دیا. بازاروں سے، مارکیٹوں سے، آبادیوں سے، روڈوں سے، ہر جگہ سے ان کی جو رونق اور چہل پہل ہوتی تھی، سب جگہوں سے کہا جاؤ گھر کے اندر چوہوں کی طرح چھپ کے بیٹھ جاؤ، جرثومے سے ڈر جاؤ. تو کل قدرت اس سے بھی بڑا کارڈ کھیل سکتی ہے. اس چیز سے ہمیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ان آیات کا سبق ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ مادی اسباب، اس وقت کے وسائل کی روح سے جتنا انتظام قومیں کر سکتی تھیں یہ سب کر کے، اس کے بعد جب قدرت کی بے آواز لاٹھی گردش میں آتی تھی تو یہ سارا انتظام اور نظام دھرے کا دھرا رہ جاتا تھا. یہ اس جملے میں قرآن سکھا رہا ہے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. پھر ہم نے ان کو ناگہانی طور پہ پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا. تو یہ نا کہ رفتہ رفتہ ایک چیز آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، آدمی اسے بچاؤ کا سامان بھی کرتے نہیں. آنن فانن ایسا عذاب کا کوڑا گھومتا تھا، آنن فانن سب کچھ ہو جاتا، سیکنڈوں میں ہو جاتا تھا. اور ان راستوں سے ہوتا تھا جہاں سے انتظام کرنے کو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا تھا کہ یہاں سے بھی پکڑ آ سکتی ہے. تو یہ ہوتا تھا. اللہ اکبر. میں قرآن سے آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا نافرمان تھا، کنعان، کافر تھا، کافروں کا ساتھی تھا. تو جب سیلاب آیا، طوفان آیا اور حضرت نوح کشتی میں بیٹھنے لگے تو رحمت پدری نے جوش مارا. اللہ اکبر. یہ ماں باپ کے دل میں نا اولاد کے لیے اللہ نے بڑی محبت ڈالی ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت. یہ محبت ماں باپ کے دلوں میں نہ ہونا انسانی نسلوں کو نشو و نما ہو ہی نہیں سکتی. کافر بیٹا تھا، بڑی تبلیغ کی. اب عذاب کے حالات آگے، باپ کو پتہ تھا کہ عذاب سے کوئی نہیں چھوٹے گا، لیکن بیٹا غافل تھا. وہ وہی مادی تدابیروں پہ بھروسہ کرنے والے تھے. میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، عذاب آ گیا نا، میں بڑا مہم جو ہوں، فلاں پہاڑی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پانی اوپر تک تو نہیں آئے گا نا. تو عین اس عذاب کے وقت میں جب پانی چڑھنا شروع ہو گیا تھا
تو حضرت نوح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، یا بنی ارکم معنا، قرآن کے الفاظ ہیں، یا بنی ارکم معنا، اللہ اکبر، ایک باپ کے کیا دل سوزی والے الفاظ ہیں، اللہ اکبر۔ قرآن نے ایک باپ کی شفقت جو بیٹے کے لیے ہوتی ہے وہ اس جملے میں کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے، اللہ اکبر۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج معاشرے میں نا ایک چیز کا بڑا کلچر ہو گیا، آج سے کیا پہلے سے یہ کہ ماں کی محبت، باپ کا لوگ نام ہی نہیں لیتے۔ بھائیوں، ماں کی جس طرح محبت ہوتی ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے، باپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن باپ کو بھی بڑی محبت اور بڑی دلسوزی اور ہمدردی اپنے اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو بلانا نہیں چاہیے، ہمیں صرف ماں کا نہیں باپ کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ باپ بہت بڑی ذمہ داری ادا کرتا ہے، ماں کو بھی وہ سنبھالتا ہے، اولاد کو بھی سارے ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے، اور محبت اور اطاعت اور ہمدردی کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جذبہ ڈالا ہے، جس طرح ماں کے دل میں ممتا ڈالی ہے نا، باپ کے دل میں شفقت رحمت اللہ نے ڈالی ہے۔ کافر بیٹا ہے، اللہ کا باغی نافرمان بیٹا ہے، لیکن دیکھو پدر اور شفقت پدری جوش مار رہی ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں، کہتے ہیں یا بنی ارکم معنا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ اکبر، کافر بیٹے کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں انسان کی کمزوری ہے نا، انسان میں اللہ نے یہ رحمت رکھی، بیٹے کو دلسوزی سے کہہ رہے ہیں میرے پیارے بیٹے، جیسے کہتے ہیں میرے بچوڑے، میرے لاڈلے، میرے لال، میرے شہزادے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یا بنی ارکم معنا، اے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا، دیکھ اب بھی اپنا نقصان نہ کر، دیکھ عذاب آ رہا ہے۔ ارکب معنا، حالانکہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ غیر مسلم کشتی میں بیٹھے، اور نہیں وہ بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا میرے قریب تو آئے نا، میں اس کو کلمہ پڑھنے کا قائل کر دوں گا، میں اسے سمجھا دوں گا اور میرے عذاب سے تو بچ جائے، کلمہ بھی اسے پڑھا دوں گا کہ سن کے خواہ یہ برا بلا کے کچھ بھی کہے۔ تو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ یا بنی ارکم معنا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اور آگے پھر آیت میں آ رہا ہے، پھر چونکہ اللہ کی طرف بھی دعا کرتے ہیں، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، بیٹے کو پکار رہے ہیں، اللہ سے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب کو پکارا، فقالا، کہنے لگے، ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وہ میرے فیملی کا حصہ ہے، میرا فیملی ممبر ہے، سفارش کر رہے ہیں بیٹے کی۔ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرا فیملی ممبر ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، لیکن وہاں وعدے میں یہ بھی تھا کہ جو خود بچنا نہ چاہے، جو ایمان نہ لانا چاہے اس کو نہیں، جیسے کہ ان کی بیوی تھی نا، وہ بھی کافر تھی، تو اللہ کو واسطہ دے رہے کہ یا اللہ میرا بچہ ہے، میرے گھر کا، میرے فیملی کا حصہ ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اے اللہ تیرا کیا جاتا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بے نیاز بادشاہ ہے، میرے بیٹے پہ فضل کر، کرم کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کی قسمت میں ایمان نہیں رکھا تھا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے سے حضرت نوح پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، منع فرماتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا کہ اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے کہاں آ گیا۔ اسی سے حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو فرما بردار ہیں نا، دیکھیں نبیوں کے اہل، ان کو فرمایا جو نبیوں کے فرما بردار ہوتے تھے، نافرمان جو ہے اس کو اہل میں سے قرآن نے بھی نہیں شامل کیا، نااہل کو وارث نہیں بنایا۔ دیکھیں بیٹا وارث ہوتا ہے، لیکن اسلامی شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ بیٹا کافر ہو باپ مسلمان ہو تو باپ کا وارث نہیں بنے گا، دین بدلنے کی وجہ سے شریعت پھر کٹ آف کر دیتی ہے، اس کی اہلیت کو ہی ختم کر دیتی ہے، نااہل بنا دیتی ہے۔ تو قرآن نے کہا نہیں تیرا اہل نہیں ہے، تیرا فیملی ممبر نہیں ہے، جب وہ کافر ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے تو عمل ہی پیڑے ہیں، اس کے تو عمل ہی برے ہیں، اس کے تو لچھن ہی برے ہیں، وہ تیرے اہل میں سے کہا گیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے سوال نہ کر بالکل بھی اس بارے میں جو تو نہیں جانتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شفقت پدری ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈانٹ کھا لی نوح نے، لیکن بیٹے کو پکارتے رہے، اللہ سے ڈانٹ کھا لی لیکن بیٹے کو پکارا کہ ارکب معنا۔
تو خیر میں آپ کو ایک اور بات سمجھانا چاہتا تھا. اب یہ بیٹا جو تھا یہ مادہ پرست تھا نا، مادیت پہ نگاہ رکھتا تھا، اللہ کی طاقت سے نہیں ڈرتا تھا. نبوت شریعت سے جو اللہ کی طاقت سمجھائی گئی، اللہ کا نظام سمجھایا گیا، اس کو نہیں مان رہا تھا. تو باپ کو کیا جواب دیتا ہے؟ دیکھیں اس کا ڈائلاگ اور مکالمہ ایک کافر بیٹے کا اپنے باپ سے کیا ہو رہا ہے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. کنعان کہتا ہے کہ میں تو پہاڑ، وہ فلان جو پہاڑ ہے اس کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ کی چوٹی مجھے آگ کے چپوں سے اور ٹھاٹھوں سے، یہ جو ٹھاٹھیں مارتا پانی ہے نا، اس چپوں سے میں بچ جاؤں گا. اللہ اکبر، پہاڑ کی چوٹی بہت بلند تھی. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. حضرت نوح نے کہا کہ بیٹے آج تو اللہ کے حکم سے کوئی چیز بھی بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے جس پہ اللہ خود رحم کرے. الا من رحم. اتنا کہنا تھا کہ وحال بینہما الموج. ایک چپا پانی کا اتنا اونچا آیا کہ بیٹا جو پہاڑ کی طرف چڑھ رہا تھا پہنچ گیا تھا. وہ چپا اتنا اونچا گیا کہ بیٹے کو اپنے میں لپیٹ کے نا، کنعان کو لپیٹ کے پہاڑ کی چوٹی سے اس کو لپیٹ کے نیچے لے آیا. تو یہ ہوتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، کہ جہاں پھر مادی باتیں تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا، مادی انتظام پہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہاں سے پھر قدرت کی بہوال لاٹھی وہاں سے حرکت میں آتی. یہ بات ہے. اب آگے سنیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے عروج زوال کا یہ قانون ہر معاشرے کے لیے بیان کیا. اب معاشروں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا ترغیب دے رہے ہیں کہ معاشروں کے لیے، سوسائٹیوں کے لیے اب بھی موقع ہے کہ وہ کسی چیز پہ گمنڈ نہ کریں. یہ عبرت آمیز واقعات ہم نے بیان کر دیے کہ تمہارے سارے مادی تدابیر، وسائل، سہارے بالکل عنکبوت کے جالے کی طرح ہے اور تنکوں کی طرح اللہ کی قدرت کے آگے تیر جانے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں. تو ایمان لاؤ تب بچو گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جن قوموں کے قصے بیان ہو چکے ہیں، یہ سب معاشروں والے، سوسائٹیوں والے، ملکوں والے، قوموں والے، بستیوں والے اگر ایمان لے آتے، واتقوا، اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتے. پرہیزگاری والی زندگی یہ ہے کہ حرام حلال میں تمیز رکھیں، جائز ناجائز کو ملحوظ رکھیں، فرض واجب احکام کو پورا کریں. تو یہ اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ضرور ہم برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، آسمان کی بھی برکتیں اور زمین کی بھی برکتیں، اوپر سے بھی برکتیں.
تو زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے کھول دیتے۔ آسمان کی برکتیں یہ ہیں کہ بارش وقت پر ہو، موسلادھار بارش ہو، فراوانی کے ساتھ بارش ہو، جب ضرورت ہو بارش ہو، آندھی اور طوفان والی بارش نہ ہو، ایسے اولے نہ پڑیں جو فصلوں کو اجاڑ دیں۔ فصل جب پک جائے پھر اولے پڑے نا تو اسے فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ بے وقت بے موسمی بارش ہو تو اس سے بھی فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے، جان مال کا نقصان ہوتا ہے اور سیلاب آ جاتے ہیں۔ تو آسمان کی برکتیں یہ ہیں کہ ضرورت کے مطابق وقت پر بارشیں ہوں اور بارش کے موسم میں بارش ہو، جب کھیتیوں کو پانی کی ضرورت اس وقت بارش ہو اور خوشگوار ہوائیں چل رہی ہوں، موسم معتدل ہو اور فضا میں جو ہے برکات ہوں۔ اور زمین کی برکت یہ ہے کہ زمین سے ہر طرح کے اناج غلے پیداواریں فراوانی کے ساتھ وافر طور پر حاصل ہو رہی ہوں اور قحط سالی نہ ہو، باغوں میں رونق ہو، کھیتوں کھلیانوں میں رونق ہو، ہر طرف نعمتوں کی فراوانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ہم معاشروں کو آسمانی زمینی برکات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ سچا فرمان ہے۔ تو زمین کی ترقی خوشحالی صرف کھاد ڈالنے سے، یوریا کھاد کے استعمال سے اور پانی کا نظام مینجمنٹ اور منظم کرنے سے ہی نہیں ہوتا، اللہ کے حکم ماننے سے ہوتا ہے۔ ہم مادی تدابیر تو ساری کرتے ہیں لیکن اس نقطے کو بھول جاتے ہیں جس کو قرآن نے سر فہرست رکھا ہے۔ جب آدمی اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، کوئی سوسائٹی اور معاشرہ اللہ کی بغاوت کی طرف نہیں جاتا، اپنی حدوں میں رہتا ہے، تو اس کے تھوڑے مادی انتظام میں اللہ تعالیٰ زیادہ برکت اور اثر رکھ دیتے ہیں۔ وہاں بے موسمی بارشیں نہیں ہوتی اور تباہ کن بارشیں نہیں ہوتی، قحط سالی نہیں ہوتی، زمین کی پیداواریں وافر ہوتی ہیں۔ پھر کھاد نہ ڈالیں اور بڑے بڑے بجٹ خرچ کر کے انتظام نہ بھی کریں تب بھی خوب پیداواریں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ کی جو سزائیں ہیں مختلف جرائم پر، جن کو حدود کہتے ہیں، تو کہا کسی زمین پہ کسی علاقے میں اگر ایک حد نافذ ہو، اس سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں اور اس کی اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ 40 سال کی بارشوں سے اتنی پیداوار اور برکت نہیں ہوتی۔ تو یہ روحانی اعمال جو ہیں نا، ان کی بڑی تاثیرات ہیں۔ جس طرح زہر میں اثر ہے وہ ہلاک کرتا ہے، تریاق جو ہے زندگی بخشتا ہے، تو اس طرح حرام اور گناہ جو ہے زہر ہے اور فرض واجب عمل وہ تریاق ہے۔ تو یہ اعمال جب کیے جاتے ہیں ان کے اس سے زیادہ اثرات ہوتے ہیں جس طرح مادی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سوسائٹیوں والے، آبادیوں والے، ملکوں والے، قوموں والے، قبیلوں والے اگر اللہ پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پہ کھول دیتے۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تو انکار کیا، انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے ٹھکرا دیا۔ فاخذناہم بما كانوا یکسبون، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بما كانوا یکسبون، ان کے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ وہ کفر تھا، شرک تھا، بغاوت تھی، فحاشی تھی، بے حیائی تھی، ظلم تھا، تکبر تھا، خدا فراموشی تھی، حق تلفی تھی، خیانت تھی، کرپشن تھی، لوٹ مار تھی۔ ان کاموں کی وجہ سے پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بے فکر ہو گئے سوسائٹیوں والے، یا اپنی مادی زندگی میں کیوں مست ہو گئے، اپنے ٹیکنالوجی پہ، اپنے فزیکلی سائنس پہ، اپنے میڈیکلی سائنس پہ اتنے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اللہ کو بالکل بلا دیا ہے۔ کیا یہ اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ کبھی اس نافرمانی کی وجہ سے رات کو ہم ان پہ عذاب بھیج دیں جبکہ یہ سو رہے ہوں، یا دن کو عذاب بھیج دیں جبکہ یہ اپنے شغل میلوں میں مست ہوں؟ تو ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ افامین اہل القریٰ، کیا آبادیوں والے، سوسائٹیوں والے، قوموں والے اس بات سے مطمئن ہو گئے، بے خوف ہو گئے، امن میں ہو گئے، ایاتیہم باسنا، کہ ان پر آ جائے گا ہمارا عذاب بیاتن، رات کے وقت میں، وہم نائمون، جبکہ وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں، کھوتے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوں، خراٹے مار رہے ہوں۔ اس وقت زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، کوئی عذاب آ جائے تو یہ کیا کر لیں گے؟ تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ عوامین اہل القریٰ، کیا آبادیوں والے، سوسائٹیوں والے مطمئن ہو گئے، بے خوف ہو گئے، امن میں ہو گئے اس بات سے، ایاتیہم باسنا ضحیٰ، کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے، 9-10 بجے، دن جب گرم ہو رہا ہے اس وقت آ جائے، جب خوب مصروفیت کا کاروبار کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی اگر ہم عذاب بھیج دیں۔ 2005 کے جو زلزلہ آئے تھے نا، وہ کوئی 9 بجے کے لگ بھگ آئے تھے، 9 ساڑھے 9 بجے، بڑی چہل پہل کا وقت۔
سب کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی کارخانے جا رہا ہے، کوئی اپنے مزدوری کے ٹھیے پہ جا رہا ہے، وکیل جو ہے کچہری جا رہا ہے، جج عدالت جا رہا ہے، وزیر پارلیمان میں جا رہا ہے، اور ٹیچر اپنے مکتب میں جا رہا ہے، اسٹوڈنٹ اپنے تعلیم گاہوں میں جا رہے ہیں، اور کاشتکار اپنے زمینوں پہ جا رہا ہے، دکاندار اپنی دکان پہ جا رہا ہے، کھول رہا ہے، چیزیں بیچ رہا ہے۔ یہ ہے ذوحم کے وقت عذاب آنا، مصروفیت کا وقت، سب اپنے اس مصروفیت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی پکڑ آ جائے تو سارے کے سارے دندے اور سارے کام معطل ہو کے رہ جائیں گے۔ وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل کود میں لگے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے فکر ہو گئے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے، اللہ کے چھپے وار سے، اللہ کی بے آواز لاٹھی سے تو بے خوف نہیں ہوتا مگر وہی قوم جو خسارے میں پڑنے والی ہو، جو تباہ ہونے والی ہو، جو بدقسمت ہو، جنہوں نے اپنا کباڑہ کرنا ہے، وہ اللہ کے پکڑ سے بے خوف ہوتے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا وہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے جن کو ان قوموں کے بعد پھر ہم نے زمین کا وارث بنایا؟ ماضی کی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اب حال کے قوم، ان ماضی کے عذاب یافتہ قوموں کے بعد جن قوموں نے ان کی جگہ لی ہے، زمین کے ان حصوں کو آباد کیا جہاں پہلے اور قومیں تھیں، اب ان سے خطاب ہے کہ تم ان پچھلوں کے وارث بن گئے ہو، ان کے زمینوں پہ تم آباد ہو گئے ہو، ان کی جگہ تم نے دنیا میں لے لی ہے، اپنا تمدن تم نے تشکیل دے دیا ہے، ایک شہری زندگی تم نے مرتب کر لی ہے، اپنی سلطنت ریاست تم نے بنا لی ہے، تو کیا ان کے یہ واقعات تمہارے لیے کوئی عبرت نہیں رکھتے؟ تو کیا تم بھی ہدایت نہیں پاؤ گے؟ کیا تم بھی ان کے ڈگر پہ چلو گے، ان کے چلن پہ چلو گے، ان کے راستوں پہ چلو گے، ہدایت نہیں پاؤ گے؟ ان سے خطاب، ہر بعد والی قوم پچھلے قوم کی وارث ہوتی ہے، ہر بعد والی قوم سے خطاب۔ مثلاً اب ہم ہیں اس وقت جو دنیا میں کی قومیں ہیں، ان سے خطاب ہے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا وہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے جن کو ہم نے زمین کا وارث بنایا ہے، جو زمین کے وارث اور جانشین بن گئے ہیں، من بعد اہلھا، پچھلے قوموں کے بعد، پیچھے جو قومیں زمین پہ رہتی تھیں ان کے بعد اب جو وارث بن گئے۔ لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان موجودہ قوموں کو بھی ان کے جرائم کے پاداش میں پکڑ لیں، ان کو سزا دے دیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر ہم مہر لگا لیں، دل سخت ہو جائیں۔ پھر جب دل سخت ہو جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے، پھر آدمی کے لیے ایمان، کفر، نیکی، بدی، اچھائی، برائی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ پھر اپنے خواہشات کا بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے، اپنی سگلی خواہشات اس کا بڑا ٹارگٹ ہوتے ہیں، اپنی لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور کسی چیز سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی مار ہوتی ہے دلوں پر۔ دیکھیں، نیکی بدی کا جب تک شعور ہوتا ہے، آدمی نیکی کو نیکی سمجھے، بدی کو بدی سمجھے، اچھائی کو اچھائی سمجھے، برائی کو برائی سمجھے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ دل میں ابھی حس ہے نیکی بدی کو سمجھنے کی، اور اس کے توبہ کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب دل سے یہ جذبہ ہی ختم ہو جائے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب دلوں میں ٹھپا لگ جاتا ہے، اللہ کی مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ کرے ایسے سخت دل نہ ہو کسی کو۔ بعض لوگ ایسا طریقہ اپناتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ تو بالکل انسانیت سے ہی باہر ہے، ان کو تو کسی چیز کا اپنے لذتوں، خواہشات اور مادی مفادات کے علاوہ کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ سوسائٹیوں کے لیے ناسور ہوتے ہیں، یہ کسی عہدے پر پہنچتے ہیں نا، ایسے ہاتھ مارتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ پورے معاشرہ ہل کے رہ جاتے ہیں۔ کرپشن کریں گے، اتنا کچھ لوٹیں گے کہ پورا ملک ہل جائے گا۔ بے حیائی اور بدمعاشی کریں گے تو ایسے بڑے بڑے بے حیائیاں کریں گے کہ لوگوں کو انگلیوں پہ نچا کے رکھیں گے۔ تو یہ صرف خواہشات کے پیچھے لگنے والوں کے کلچر اور لچھن ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پھر ان کے دلوں پہ ہم مہر کر دیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر یہ سنیں گے بھی نہیں، سنی انسنی کر دیں گے، ہدایت کی بات کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ کوئی بھی اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا، وارننگ دینا ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ اتنی سریلی بین ہو نا، کوئی موسیقی کا قدردان ہی اس کے سر اور تال سر کو، ترنم کی ویلیو کو جانتا ہے۔ بھینس کو کیا ہے کہ یہ کتنی محنت سے یہ ترنم اور سر سیکھا گیا ہے، وہ تو بس سر ہلا دے گی۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، اے نبی یہ قصے ہیں پچھلی قوموں کے، یہ پچھلی سوسائٹیاں تھیں، یہ پچھلے معاشرے اور پچھلی قومیں تھیں، قوم شعیب، عاد و ثمود وغیرہ، جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان کر دیے، جن کے واقعات، حالات، ہسٹری، تاریخ ہم نے کھول کھول کے اپنے سامنے رکھ دی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، کہ
کہ دیکھیں ان سب قوموں کے پاس ان کے رسول آئے، ہدایت لے کے آئے، آیات لے کے آئے، تعلیمات لے کے آئے، احکام لے کے آئے، معجزات لے کے آئے، کتابیں لے کے آئے، صحیفے لے کے آئے، حرام حلال کے ضابطے لے کے آئے، انسانیت کی حد بندیوں کے قوانین لے کے آئے۔ یہ ہے بینات، یہ ساری چیزیں ان کے انبیاء ان کے پاس لائے۔ فما کانوا لیؤمنوا، لیکن یہ ایسے پاپی تھے، ایسے ہٹ درم تھے کہ یہ بالکل بھی ایمان نہ لائے، بیما ان باتوں پر کذبوا من قبل، جس کو ایک دفعہ جھٹلا دیا تھا، ایک دفعہ جو نہ کہہ دیا نا کہ نہیں مانیں گے، پھر کبھی بھی ہاں نہیں کہا۔ پھر خواہ زلزلے آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، معجزات آئے، پہاڑیوں سے اونٹنیاں نکلی، دریاؤں میں راستے بنے، اور بڑے بڑے معجزے نبیوں نے دکھائے، بڑی بڑی وارننگیں نبیوں نے دی، لیکن ایک دفعہ جو ان ہٹ درموں نے، خود سروں نے جو نہ کہا نا، ان کی نہ پھر ہاں میں نہیں بدلی۔ اتنا سخت دل نہ ہو جائے کسی کا۔ آدمی، ہر انسان میں یہ عاجزی ہونی چاہیے، خواہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کہ بھئی میں عاجز بندہ ہوں، میرا علم محدود ہے، میری قدرت محدود ہے، میری زندگی محدود ہے، میری سوچ محدود ہے۔ میں کسی وقت کوئی فیصلہ کر لوں تو ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، تو جب بعد میں میری غلطی واضح ہو جائے تو میں اس میں کوئی شرم اور عار نہ کروں کہ اس غلطی سے اصلاح کر لوں، اس کو چھوڑ دوں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ نفسیات بہت سے لوگوں میں نہیں ہوتی، اور وہ لوگ خجل خوار ہوتے ہیں، وہ اپنے تکبر سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا سٹیٹس ہے، اس میں ہماری عزت ہے۔ کوئی عزت نہیں ہے، عزت بندگی میں ہے اور عاجزی میں ہے۔ عاجز بندہ بن کے رہے اللہ کا۔ تو جس کو ایک دفعہ نہ کہہ دیا تھا، قرآن کہتے ہیں فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، نبیوں کے سامنے مونچھوں کو تاؤ دے کے جو ایک دفعہ کہے کہ ہم نہیں مانتے، تو غلط ہے، اس کے بعد پھر کبھی بھی نہیں مانے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح ہم مہر اور ٹھپا لگا دیتے ہیں کافروں کے دلوں پر کہ وہ انکار پہ ہٹ درمی کے ساتھ آخر تک قائم رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اللہ تبارک تعالیٰ پچھلی قوموں کا شکوہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انسانوں کا رب انسانوں کا شکوہ کر رہا ہے۔ شکوہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ شکوہ ہم سے بھی ہے، کیونکہ اس چیز میں دنیا کے زیادہ لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان انسانوں کو اپنے عہد معاہدے کو نبھانے والا نہیں پایا، ان میں ہم نے وفاداری بہت کم دیکھی۔ کتا وفادار ہوتا ہے اپنے مالک کا، لیکن یہ انسان وفادار نہیں۔ اس نے بار بار عہد کیے، بار بار عہد توڑے، ان کو ہم نے وفادار نہیں کہا۔ اللہ اکبر، یہ انسان کے کام سے رشتہ، وفا اس میں کم ہے۔ یہ عہد کون سا ہے؟ مفسرین نے کہا عہد الس بھی شامل ہے۔ الس میں سب انسانوں کی روحوں نے عہد کیا تھا کہ ہم اللہ کو مانیں گے۔ اب دنیا میں جو انسان کفر کرتا ہے نا، وہ اپنا عہد توڑ رہا ہے، شرک کرتا ہے اپنا عہد توڑتے ہے، وہ بے وفا ہے۔ نبیوں پر جب نبی آئے اور نبیوں پر ایمان لائے تو عہد کر دیا۔ اب وہ لوگ خود گناہ کریں، نبی کی نافرمانی کریں، ان کی اگلی نسلیں نافرمانی کریں، تو انہوں نے بھی عہد توڑ دیا، کیونکہ وہ جب اس نبی کی امت ہیں اور اپنے باپ دادے کے مذہب پر ہیں، تو باپ دادے نے جو عہد کیا تھا وہ ان کے لیے بھی عہد ہے۔ یہ اس نبی کی نافرمانی کریں گے تو یہ بھی عہد توڑنے والے ہیں۔ تو یہ فرمایا وما وجدنا لأکثرهم من عہد، ان اکثر انسانوں کو ہم نے عہد معاہدے کا پابند نہیں پایا، وفا کی صفت ہم نے ان میں نہیں پائی، بے وفا لوگ تھے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک اکثر لوگوں کو تو ہم نے ان میں سے نافرمان ہی پایا۔ تو یہ بے وفا اس لیے تھے کہ یہ فاسق اور پاپی تھے۔ فاسق اور پاپی، جس کو خدا کا خوف نہ ہونا، وہ بے وفا بھی ہوتا ہے۔ تقوی اور ایمان وفا سکھاتا ہے۔ متقی اور مومن بندہ اللہ سے بھی وفا کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی وفا کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا، وعدہ کرتا ہے اس کو نبھاتا ہے، عہد کرتا ہے اس کو نبھاتا ہے۔ خیانت، بدعنوانی، کسی کو دھوکہ، فریب، نقصان، یہ کام وہ نہیں کرتا۔ جب ایمان نہ ہو پھر یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک قوموں کے عروج و زوال کا قانون، یہ چیزیں بیان کی۔ اب ایک نیا قصہ آگے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں پیچھے 5 قوموں کے قصے بیان ہوئے نا، اب 6ٹھی قوم حضرت موسیٰ، فرعون، قبطی، نبطی، سبطی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اور فرعون اس کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا نقشہ، ان کی قربانیاں، ان کے معجزات، فرعون کے دربار میں ان کے ڈائیلاگ، مکالمے، اور شعیب کی طرف جانا۔ شعیب ان کے سسر تھے، فرعون کی وجہ سے ان کو در ہونا پڑا، وطن سے نکلنا پڑا۔ اور پھر بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتیں، اللہ کی طرف سے ان کے نجات کے سامان، پھر بنی اسرائیل کی نالائکیاں، آگے بڑی دور تک یہ پورا موضوع چلا گیا۔ پیچھے بھی آپ نے بڑی تفصیل سے بنی اسرائیل کے حالات سن لیے ہیں۔
یہاں بھی آگے آپ دیکھیں، یہاں سے جو شروع ہوتا ہے نا، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 ہے، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، کہ پھر ان سب واقعات کے بعد، ان سب اس ساری ہسٹری کے بعد پھر موسیٰ کا دور آیا، فرعون کا دور آیا، تو ہم نے موسیٰ کو نشانیاں اور معجزات دے کے فرعون اور اس کے خرچنچوں، وزیروں، مشیروں، بیوروکریسی اور کابینہ کی طرف بھیجا، اس کے ملوں اور سرداروں کی طرف بھیجا۔ فظلموا بہا، تو انہوں نے ظلم کیا۔ نبی کی دعوت پر ٹھکرانا ظلم ہے، کفر پہ اڑے رہنا ظلم ہے۔ تو پھر ہم نے ان فسادیوں کا دیکھیں کیا حاصل کیا۔ اس آیت میں مختصر یہ ٹائٹل ہے کہ ان کے پاس دعوت آئی، انہوں نے نہیں مانا، پھر برے انجام سے دوچار ہوئے۔ یہ جو 3 پوائنٹ ہیں نا، سے ایک آیت میں نبی آیا، دعوت آئی، نبوت آئی، شریعت آئی، معجزات آئے، ہدایت آئے، تعلیمات آئے، احکام آئے۔ کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، اس کی پوری کابینہ کی طرف، اس کی بیوروکریسی اور اس کی قوم کی طرف، اس کے لاؤ لشکروں کی طرف۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ انہوں نے نہیں مانا۔ ظلموں میں ان کی وہ پوری ہسٹری آ گئی، جو بغاوت، سرکشی اور کفر کی جو پوری ہسٹری ہے نا، وہ ظلموں میں آ گئی۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ان کو عذاب میں پھر رگڑ دیا، سب کا برا انجام ہوا۔ تو یہ ٹائٹل ہوا پورے قصے کا۔ اب آگے پھر یہ قصہ پورا پھیلا ہوا کہ دعوت کس طرح آئی، دعوت کے کیا کیا مراحل تھے، انہوں نے کیا رد عمل اور ریئیکشن دیا، کیا ان کے ریمارکس تھے، کیا ڈائلاگ تھے، ظلم کی کیا کیا شکلیں تھیں جس کو قرآن نے ظلم کہا ہے، اور پھر انجام کیسے ہوا اور اس انجام کے کیا پوائنٹ تھے۔ یہ سارا قصہ پھر یہ جو 103 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے، یہ آپ دیکھتے جائیں آگے آیت نمبر 156-57 تک چلا گیا، یعنی 50-55 آیتوں تک یہ قصہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ کئی رکوع بن جاتے ہیں، یعنی تیسرے رکوع سے لے کے 9ویں رکوع کے آخر تک۔ تو اتنا لمبا تذکرہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس قوم کا ہے، بنی اسرائیل کا ہے۔ جو چیزیں آپ عام طور پہ سنتے ہیں، آپ نے سن بھی لی ہیں پیچھے، بیچ بیچ میں سے میں کچھ پوائنٹ ذکر کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ موسیٰ آگے فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، فرعون کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فرعون کا دربار لگے ہوئے، دیکھیں کیا منظر ہوگا۔ وقت کی ایک سپر پاور تھی، فرعون اپنے وقت کا ایک بڑے اسٹیٹ کا مالک تھا، بڑے پاور والا تھا۔ اس وقت کی ایک بڑی سلطنت تھی، مصر کی سلطنت، فرعون کی سلطنت ایک بڑی سلطنت تھی۔ اس کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام 8 سال کی جلاوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد، 10 سال کی جلاوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد آ رہے ہیں۔ پہلے یہاں سے چلے گئے تھے، انہوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا تھا۔ اب اللہ نے نبوت، شریعت دی، وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ آگے اب فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کا ایوان بالا، ایوان زیری، سارے ایوانوں کا اجلاس ہو رہا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرعون کر و فر، شان و شوکت کے ساتھ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک فقیر اور درویش ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے بکریاں جو چرا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی ظاہراً کیا سادہ ہوتے تھے، بظاہر چرواہا، بکریاں چرانے والا، لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ کوئلوں میں ہیرا ہوتا ہے، اندر سے موسیٰ اتنا بڑا آدمی۔ فرعون تو اس کے سامنے اس کے پاؤں کی مٹی کے برابر نہیں ہے، لیکن ظاہری جاہ و جلال فرعون کا دیکھیں اور بے سر و سامانی موسیٰ کے دیکھیں، کیا منظر ہوگا۔ اللہ کا ملنگ درویش فقیر ہاتھ میں ایک چھوٹا اور لاٹھی پکڑے ہوئے آ رہا ہے، دونوں بھائی آ رہے ہیں دربار میں، ایک نبیوں والے جلال اور رعب اور وقار کے ساتھ آ رہے ہیں، کوئی خوف ان کے چہروں پر نہیں، کوئی خوشامد لجاجت کے تاثرات نہیں۔ فرعون کے بالکل سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں فرعون کے دربار میں، ساری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ نے کہا اے فرعون، دیکھیں نام سے پکارا ہے، جو فرعون کا صحیح تعارف تھا نا، وہ تو خدا بنا ہوا تھا، ملک معظم، عزت مآب، ہر ایکسیلنسی اور لینڈ لارڈ، یہ سارا کچھ نہیں۔ کہتے ہیں یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کے رب کا قاصد ہوں، ترجمان ہوں، پیغمبر ہوں، نمائندہ ہوں، ایلچی ہوں، تیرے پاس آ چکا ہوں تیری طرف ایک بڑے دربار کا۔ تو اسے ایک بڑا دربار ہے نا، عرش کے اوپر لگتا ہوتا ہے، فرشتے لاکھوں کروڑوں وہاں کے لشکر میں شامل ہیں،
اس بڑے دربار اور سرکار کا نمائندہ ہوں جو تیرے چھوٹے دربار میں آیا ہوں، جس چھوٹے دربار کو تو بڑا دربار سمجھتا ہے۔ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، قاصد ہوں، نمائندہ ہوں، جہانوں کے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حقیقت بات یہ ہے تو نے جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے، جو تو نے قوم کو ایک اور رنگ پہ رخ پہ لے گیا ہے کہ زمین کا تو ٹھاکر اور بادشاہ، اور ساتھ تیرے غلام ہیں، تیری مرضی کے بغیر کوئی سانس بھی نہ لے، تیرے پیچھے چلے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں وہی بات کہنی چاہیے جو برحق ہے۔ اپنی اتھارٹی بتا رہے ہیں کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تیرے پاس جو آیا ہوں، اب میں اللہ کی ترجمانی کی بات کر رہا ہوں، اور میں وہی بات کروں گا جو اللہ کی طرف سے مجھے کہی ہوئی کہ ہمیں اللہ کے اوپر سچ کے علاوہ کچھ نہیں میں کہوں گا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں تیرے پاس آ چکا ہوں ایک ایسی واضح نشانی کی طرف سے جو تیرے رب کی طرف سے نشانی ہے۔ اب تم اسے نشانی اور ثبوت مانگے گا نا۔ کوئی ملک کا سفیر دوسرے ملک میں جاتا ہے نا، وہ اپنے سفارت کی اسناد اور کاغذات پیش کرتا ہے کہ میں واقعی فلاں ملک کا سفیر ہوں۔ دیوان صدر میں جا کر وہ صدر کو اپنے کاغذات اور وہ اسناد پیش کرتا ہے، پھر وہ اس ملک میں سفیر لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کا سفیر اللہ کی نمائندگی کا ثبوت کہتے ہیں میں ساتھ لے کے آیا ہوں، جیسے تجھے پتہ چلے گا کہ میں واقعی اللہ کا نمائندہ ہوں، ویسی گپ نہیں مار رہا تھا اسے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تیرے رب کی طرف سے کھلی نشانی تیرے پاس لے کے آیا ہوں۔ یہاں اجمال ہے اب قصے کا، آگے قصے کے اور پوائنٹ آ رہے ہیں اور دوسری جگہوں میں آ رہے ہیں کہ پھر وہ دو نشانیاں پیش کی۔ فرعون نے کہا تھا نا آگے ایک پارے میں کہ فرعون نے پھر کہا کہ ہاں آپ وہ نشانیاں پیش کرو، تو لاٹھی زمین میں پھینک دی اور سام بن گیا، ہاتھ بغل میں ڈالا نکالا تو چودھری کے چاند کی طرح سورج کی طرح چمک رہا۔ یہ دو بڑی نشانیاں تھیں، اور یہ نشانیاں کوئی انسان بھی نہیں پیش کر سکتا تھا۔ اگلے کے دل میں یقین آ جاتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کو واقعی غیبی طاقت کی پشپنائی حاصل ہو، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں سچا ہے۔ تو کہا کہ میں واضح نشانی تیرے رب کی طرف سے لے کے آ چکا ہوں، اور میری ڈیمانڈ تجھ سے کیا ہے کہ تو ایمان لاتے ہے تو اچھی بات ہے۔ دیکھیں یہاں ایمان کی بات نہیں کی، اور دیکھو پھر ایمان کی بدعت ہوگی۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے دو مطالبے تھے، ایک فرعون سے ایمان لانے کا مطالبہ کرنا کہ بغاوت چھوڑ دے، ربوبیت کے دعوے چھوڑ دے، ایمان لائے، اور دوسرا یہ کہ اگر ایمان لاتے تو اچھی بات ہے، نہیں لاتا تو چلو پھر تو اپنا کام کر، لیکن دوسرا جو تیرا جرم ہے کہ میری قوم کو تو نے غلام بنایا ہے نا، اس کو اپنی غلامی سے آزاد کر، یہ دوسرا مطالبہ ہے۔ تو یہاں دوسرے مطالبے کا ذکر ہے، تو موسیٰ کہتے ہیں فارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ میری قوم کے لوگوں کو بنی اسرائیل کو بھیج دے، اپنے غلامی کی زنجیروں میں جو تو نے ان کو جکڑا ہوا ہے اور ان سے رات دن ڈنگروں جانوروں کی طرح کام لیتا ہے، ان کو سزائیں دیتا ہے، تو ان کو چھڑا دے، ہم اپنے علاقے واپس جاتے ہیں، کنعان میں، شام میں، ہم وہاں رہیں گے، تیرے قوم ہمیں برداشت نہیں کرتی، اور تو اگر ہمیں یہاں نہیں رہنے دیتا تو تجھے ہم پہ ہمیں غلام بنانے کا بھی حق نہیں ہے۔ ہاں اب آگے وہ ذکر ہے کہ پھر فرعون نے کہا کہ اگر تیرے پاس کوئی نشانی ثبوت ہے کہ تو اللہ کا نمائندہ ہے تو پیش کر، ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو کوئی نشانی لے کے آیا ہے واقعی حقیقت میں، فات بہا، تو وہ سامنے لے کے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، موسیٰ نے چھڑی پھینکی، سوٹا ڈالا زمین پہ، لاٹھی ڈالی، تو اچانک کیا دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ اژدہا بن گیا، ثعبان مبین، کوئی چھوٹا موٹا اژدہا نہیں، بہت بڑا اژدہا، اور بالکل واضح اژدہا، یہ نہیں کہ کوئی نظر بندی ہو، واقعی حقیقت میں وہ اژدہا بن گیا۔ اللہ، اور کہتے ہیں کہ فرعون بہت ڈر گیا، بہت عجیب واقعہ تھے، آپ کے سامنے ایک دم سانپ آ کے پھن پھیلا کے کھڑا ہو جائے، کیا تاثرات ہوں گے ہمارے۔ فرعون تو ویسے خدا بنا ہوا تھا نا، اندر سے تو چور تھا، اس نے کہا اب تو بس کام خراب ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہاں تک مفسرین نے لکھا کہ تخت چھوڑ کے باغ کے آگے موسیٰ علیہ السلام کے پہلو میں چھپ گیا اور ان کے پاس آ کے پناہ لی، تو بہرحال اژدہا دکھا دی انہوں نے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل سے نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ،
تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار ہاتھ بن گیا تھا. وہ جس طرح بلب ہوتا ہے نا، ہاتھ بلب بن گیا، سمجھے کہ بلب بن گیا، جیسے بلب سے روشنی نکلی. اور ناظرین سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا عجیب منظر تھا کہ دنیا جمع ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے اور وہ یہ نظارہ دیکھنے لگے. تو دیکھنے والوں کے لیے وہ چمک رہا تھا. اللہ اکبر. یہ ایک عجیب صورتحال ان کے پیش آ گئی. اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اب کابینہ کا اجلاس ویسے ہی ہو رہا تھا. اب وزیروں مشیروں نے فرعون سے کہا، قال الملأ من قوم فرعون، قوم کے سرداروں نے فرعون کی قوم کے کہنے لگے، تبصرہ اور اپنے ریمارکس دے رہے ہیں. وزیر مشیر کابینہ اپنے ریمارکس اس صورتحال پہ دے رہی ہے. فرعون کو کہہ رہی ہے، ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. یہ قدر کی نبی کو نبی ماننے کی بجائے ریمارکس دے دی کہ یہ جادو ہے. ہمارے یہاں اس زمانے میں جادو کی بڑی قدر تھی. میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ خصوصاً جو قرآن کی طالبات ہیں نا، جنہوں نے تفسیر میں تدبر کرنا ہے، آگے امت کو انہوں نے قرآن سے جوڑنا ہے، ان کے لیے ایک پوائنٹ پھینکتا ہوں اور اس پہ آپ غور کریں، تفسیروں کا بھی مطالعہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جا بجا نہ فرعون اور اس کی کابینہ جادوگر کہتی ہے. اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ بعض حضرات جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا کہ نفرت سے یا حقارت کے لیے کہہ رہے تھے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جو مصر کا اس وقت کا معاشرہ تھا، یا اس وقت کی جو پوری انسانی آبادی تھی نا، اس وقت کی سائنس جادو ہوتی تھی. جادو قدیم تہذیبوں کی سائنس تھی. آج جو سائنس کی ویلیو ہے نا، ہر طرح کی مادی ترقیاں اور تمدن میں سب سے زیادہ اہمیت سائنس کی ہوتی ہے، اس وقت جادو کی ہوتی تھی. اس وقت کی پی ایچ ڈی، ماسٹر ڈگری اور سب سے اونچی تعلیم، سب سے اونچی قابلیت، مہارت یہ ہوتی تھی کہ کوئی جادوگر بن جائے اور جادو میں ماہر ہو جائے. اور یہ تو ہندوؤں کے دور تک رہا. مسلمانوں نے یہ کلچر دنیا کا بدلا ہے. اس سے پہلے انسانوں میں جو عروج کا اور ترقی کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا تھا صاحب کمال بننے کا، وہ جادوگر بننا ہوتا تھا. تو معجزے اور جادو میں یہ لوگ فرق نہیں کر سکے. اب ظاہری طور پر معجزے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عقل اور فزیکلی اسباب سے ہٹ کر ایک چیز رونما ہوتی ہے. جادو میں بھی یہ ہوتا ہے، معجزے میں بھی یہ ہوتا ہے. اب جادو سے وہ واقف اور متعارف تھے، اور جادو اس وقت کا سب سے بڑا سائنس تھی. اس وقت کے تھنک ٹینک اور دانشور اور اسکالر وہ کہلاتے تھے جو جادوگر ہوتے تھے، یا جو اطباء اور حکیم ہوتے تھے. تو انہوں نے جادوگر اور ان کے جادو کے کمالات کرشمے دیکھے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے ان کو یہ موالتہ لگا کہ یہ جادو ہے، اور یہ اس کی سب سے بڑی ناقدری تھی. کیونکہ جادوگر جو ہوتے تھے نا، ان کا کوئی ہدف اور ٹارگٹ آخرت کی کامیابی یا اللہ رسول کی دعوت نہیں ہوتا تھا. وہ تو معاشرے میں اپنے پروٹوکول چاہتے تھے، اور ان کو معاشرے سر آنکھوں میں بٹھاتے تھے. وہ وی آئی پی لوگ ہوتے تھے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ موسیٰ ایک کمال حاصل کر کے یہ وی آئی پی بننا چاہتا ہے، اور یہ کوئی بڑا عہدہ یا منصب چاہتا ہوگا. تو یہ انہوں نے اس پہ یہ ریمارکس دیے، اور یہ ان کی سب سے بڑی گمراہی تھی کہ انہوں نے معجزے کو جادو سمجھ لیا اور نبوت کو جادوگری کا کام سمجھ لیا. تو یہ اپنے الفاظ میں جو ریمارکس دے رہے ہیں نا، مذاق یا تحقیر کے لیے نہیں دے رہے. یہ اپنے تبصرہ اور کمنٹمنٹ اور اپنے ریمارکس دے رہے ہیں. فرعون کے مشیر ان کو سفارشات تو دینی تھی نا کہ اس صورتحال پر کیا تبصرہ ہے. آپ نے کہا بھائی یہ جادوگر ہے، اس کا اگر اگر اس کی بات ماننی ہے تو الگ بات ہے، اگر مقابلہ کرنے تو جادوگروں کو بلانا پڑے. یہ ان کے بات کا حاصل تھا کابینہ کا، اس کے بیوروکریسی کا. قال الملأ من قوم، اور یہ ریمارکس اس کابینہ نے فوراً دیے اسی مجلس میں، اسی اجلاس کے دوران. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. ملوں نے، کھڑکنچوں نے، وزیروں مشیروں نے فرعون کی قوم کے کہا کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. اور علیم، ان کی ساحر کے ساتھ علیم لا کے انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ ہمارے خیال میں ماڑا موٹا جادوگر نہیں. انہوں نے جادو کے بڑے کرتب دیکھے تھے، لیکن اتنا بڑا معجزہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا. تو وہ اس معجزے کو سب سے بڑا جادو سمجھنے لگے کہ اب تک جتنے جادوگر ہوئے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ ماہر اور ایکسپرٹ بندہ لگتا ہے. لساحر علیم، بڑا ماہر اور قابل جادوگر ہے. اور اب اگلا تبصرہ آپ ان کا دیکھیں، ان کے ریمارکس دیکھیں. یہ دیکھیں جب جادوگر کا آنا تو ان کی صورتحال اور پوزیشن اپنے خیال میں انہوں نے واضح کی کہ جادوگر معاشرے میں اپنا سٹیٹس، اپنے وی آئی پی پروٹوکول، اپنے اعزاز اکرام، شان اور عہدہ اور منصب چاہتا ہوتا ہے. تو موسیٰ بھی اس لیے آیا ہوگا. تو فرعون کو اگلی بات انہوں نے یہ کہی
کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے بے دخل کر دے، یعنی یہ حکومت پہ قبضہ چاہتا ہے۔ جو براہ راست دربار میں آگے کسی ڈپارٹمنٹ اور کسی نچلے عہدیدار سے رابطہ نہیں کیا، براہ راست فرعون کے آگے آ کے یہ جو جادو دکھا رہا ہے، اس کا مقصد یہ کہ حکومت میں پارٹنرشپ شراکت چاہتا ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ حکومت میرے حوالے کر دو ورنہ میں جادو کے زور پہ تمہیں ہٹا دوں گا، یہ ان کو غلط فہمی ہوگی۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے بے دخل کر دے۔ فماذا تأمرون، تو اب تم خود دیکھ لو تم کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہو۔ فرعون نے آگے سے یہ کہا، جادوگروں نے جب کمنڈمنٹ دے دیے کہ یہ جادوگر ہے، تو فرعون کی شرارت آپ دیکھیں، انہوں نے کہا پھر یہ ضرور میری حکومت پہ قبضہ کرنا ہے، اب تم مجھے مشورہ دو کہ اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں، کیونکہ ہم سے حکومت چھیننا چاہتا ہے۔ تو جادوگر لگتا ہے کسی حد تک حقیقت شناس لوگ تھے، فرعون جتنے ہٹ درم یا وہ بیوقوف نہیں تھے، انہوں نے کہا جی یہ کام جو ہے نا، یہ کھڑے چڑھے میں اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اب اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ موسیٰ کو آپ فی الحال نظر انداز کر دیں، ان کو یہ موقع دیں، آپ ان کو اس وقت آپ کوئی گرفتار کرنا، سزا دینا، یہ چیزیں آپ بھول جائیں، یہ نہ کریں۔ یہ کابینہ اس کو مشورہ دے رہی ہے۔ قالوا ارجہ، ملے کہنے لگے، کیبنٹ والے کہنے لگے کہ اس کو مہلت دیں، فرعون کو کہہ رہے ہیں، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو بھی مہلت دیں۔ معلوم ہوا دونوں بھائی دربار میں آئے تھے، اور آگے آئے گا کہ دونوں بھائیوں کو اللہ نے عقل سے بھیجا تھا، ان دونوں بھائیوں کو مہلت دے دیں۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور پورے ملک میں، ملک کے سب شہروں میں اپنے ہرکارے، اپنے قاصد نمائندے دوڑا دیں، خفیہ ایجنسیوں کے لوگوں کو دوڑا دیں، پورے ملک میں وہ سروے کریں، جہاں بھی ماہر جادوگر ہے نا، اس کو بڑی بڑی پیشکش، ڈیمانڈ، تنخواہ کی، انعامات کی کر کے ان سب کو لے آئیں، ملک سے جادوگر اکٹھے کر لیں۔ یہ کابینہ نے مشورہ دیا۔ یا تو کبھی کل ساحر علیم، یہ جو حاشرین سے مراد یہ جو خفیہ ایجنسیوں والے یا حکومتی اہلکار، پولیس یا فوج والے، وہ جائیں اور سارے ملک میں، گاؤں دیہات میں، شہر میں تلاش کریں، اور وہاں امتحان اور جائزہ اور ٹیسٹ لیں، جو واقعی جادوگر ہو۔ بہت سے تو 2 نمبر لوگ بھی ہوتے ہیں نا ہر معاشرے میں، ہر فیلڈ میں، اس وقت بھی ہوتے ہوں گے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹیسٹ لے کے باقاعدہ جو واقعی جادوگر اور ڈرامے باز نہ ہو تو اس کو لے کے آ جائیں۔ یا تو کبھی کل ساحر علیم، ماہر اور عالم جادوگر کو لے کے آئیں۔ اب آگے سارا واقعہ کہ پھر جادوگر آئے، پھر وہاں مقابلہ ہوا، اور یہ سارے واقعات ہیں، یہ قصہ آگے بھی جگہ جگہ آئے گا۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ پھر فرعون نے اونچے ہتھ کنڈے آزمائے، دربار میں مقابلہ ہوا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے نظر بندی کی ہوئی تھی۔ دیکھیں یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں ایک بڑی نفیس بحث کی ہے، اور اتنی بڑی بحث ہے کہ اس کو پھر انہوں نے ایک الگ رسالے میں الگ سے بھی یہ بحث کی ہے، عصمت نبوت کے نام سے وہ بحث ہے، اور یہ بہت معرکۃ الاعراب بحث ہے اہل سنت کے علماء کے نزدیک، کہ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے، جادو اور معجزے میں فرق بحث، اور یہ ایسا اہم موضوع ہے کہ یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا، مسلمانوں کا، ہندوؤں کا، سب کا یہ اہم موضوع رہا ہے، اور اس میں سب سے بہترین روشنی قرآن نے ڈالی ہے، اور اس روشنی کو مفسرین نے سمجھا، ورنہ باقی قوموں نے جادو اور معجزے کو خلط ملط کر دیا۔ سب سے زیادہ یہودیوں نے کیا، پھر عیسائیوں نے اپنے تاریخ میں کیا، ہندوؤں نے کیا، مسلمانوں نے دونوں کی حد بندیاں کر دی، دونوں کی وضاحت کر دی۔ امام غزالی نے، امام فخر الدین رازی نے، ہمارے اور متکلمین اسلام جو عقلی بحثیں کرتے ہیں اسلامی امور پر، انہوں نے پھر جادو اور معجزے کے فرق کو واضح کرنے کے لیے یہود اور نصارہ اور ان سب لوگوں کے ڈسکشن کا، ان کے مکالمات کا جائزہ لے کے اپنا انہوں نے تجزیہ کیا ہے، ان کی غلطی بتائی اور جادو اور معجزے میں فرق بتایا۔ تو ان جادوگروں کے پاس جادو تھا، موسیٰ کے پاس معجزہ تھا، جس معجزے کو وہ جادو سمجھ رہے تھے۔ تو یہاں پر حق اور باطل واضح ہو گیا کہ جادو کو معجزے نے نگل لیا، اور جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ جادو کے آخری نقطے تک پہنچ گئے تھے، جادو کے سارے گر اور منتر جنتر وہ جانتے تھے، اور ان میں کوئی ایسا منتر نہیں تھا جو ان کے منتر کو فیل کر سکے، جو ان کی رسیوں کو نگل سکے۔ مقابلہ تو کر سکتے تھے، دونوں طرف کے سانپوں کی لڑائی بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ ان کے سارے جادو کے سانپ کو نگل جائے، ایسا اس وقت کے معلوم جادو میں ایسا جنتر کوئی نہیں تھا۔
موسیٰ نے جب یہ کام کیا ان کی لاٹھی نے سب کو نگل لیا اژدہا بن کے، تو سمجھ گئے کہ یہ واقعی جادو نہیں ہے، جادو سے اوپر کے لیول کی کوئی چیز ہے، وہ معجزہ ہوتی ہے۔ اس لیے پھر ان کو ایمان لانے میں دیر نہیں لگی، کیونکہ وہ ایکسپرٹ تھے، ماہر فن تھے، وہ جادو کے سارے شاخوں رازوں کو، اسراروں کو، جنتر منتر کو جانتے تھے۔ تو موسیٰ کے اس عمل کو سمجھنے میں ان کو دیر نہیں لگی کہ یہ جادو نہیں ہے، فوراً انہوں نے فیصلہ کیا، سمجھ گئے کہ یہ واقعی حق ہے اور یہ اللہ کے نمائندہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ ہم تو عمریں لگا کے نسلیں گھما کے ہم یہاں تک پہنچے اور یہ ہم سے اگلی چیز پیش کر رہا ہے، تو یہ جادو اگر ہوتا ہمیں اس کا پتہ ہوتا اور دنیا میں یہ ہوتا، تو ایسا تو دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سجدے میں گر کے مومن ہو گئے، یہ پہلے مومن تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پہلے صحابی یہ تھے۔ اور ایمان ایسی چیز ہے نا، فوراً انسان کو بڑی جرأت، ہمت، اللہ کی معرفت کے اور جنت کے طلب اور شوق اور آخرت کو ترجیح دینے تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایمان کی تاثیر ہے، اور یہ ساری چیزیں جادوگروں میں فوراً پیدا ہو گئی۔ اب وہ صحابی بن گئے تھے۔ فرعون نے بڑی دھمکیاں اور بڑی وارننگیں دی، کہا کہ میں تمہیں الٹا ٹانگ دوں گا، کھجور کے تنوں پہ تمہیں پھانسی دوں گا۔ اس نے کہا فقط ایمان تقاض ہو، بھائی جو مرضی ہے کر، ہم نے حق کو پہچان لیا ہے، اب ہم اس دوبارہ اندھیرے میں، کفر کے اندھیرے میں نہیں جائیں گے۔ فرعون نے پھر یہی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، اور کھجور کے تنے بہت اونچے ہوتے ہیں نا، عام کسی سولی پہ پھانسی نہیں دی، کھجور کے تنے جو باہر میدانوں میں روڈوں پہ تھے، وہاں جا کے ان کے لاشیں لٹکایا کہ ساری قوم کو عبرت ہو، کل کو پھر کوئی میرے قوم کا آدمی موسیٰ کے اوپر ایمان نہ لے آئے، اتنا ظالم آدمی تھا۔ تو لیکن انہوں نے مجال کیا، پھر ایمان پہ سودا کیا، انہوں نے کہا تو جو مرضی ہے کر، ہم تو شہید ہو جائیں گے نا، ہم اللہ کے پاس جائیں گے، تو یہ سودا تو سستا ہے، ساری عمر ہماری کفر میں گزر گئی، ویسے بھی اب دنیا سے جانا تو ہے ہی، تو ایمان کے ساتھ جائیں، جنتوں کے وارث بن جائیں، اس سے سستا سودا اور کیا۔ انہوں نے خوشی خوشی جان دے دی اور سولیوں پہ چڑھ گئے اور جان قربان کر دی۔ اور باقی یہ جو واقعہ ہوا کہ جادوگر ہار بھی گئے اور ایمان بھی لے آئے، اس سے فرعون کی بڑی سبکی ہوئی، اس کے پورے کابینہ کی، ان کی تو جو بادشاہی تھی نا، سمجھ گئے رول گئی، عوام کی نظر میں ان کی کیا اہمیت رہی ہوگی۔ تو اب کھسیانی بلی کھمبا نیچے کے مزاج، اس کی کابینہ بھی اور اس کی قوم، اس کے لوگ بھی فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ اب اس موسیٰ کو مزید مہلت نہیں دیں گے، اب تو کام ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، ساری قوم جو ہے کل کو اس کے ساتھ ہو جائے گی، آج جادوگر جیسے ماہر لوگ ہو گئے، اب تو جادوگروں کے ایمان کا ساری قوم پہ اثر پڑے گا، کیونکہ اس وقت کے تھنک ٹینک، اسکالر، دانشور، وی آئی پی لوگ جادوگر ہوتے تھے، تو جادوگروں نے ایمان لیا تو ساری قوم میں کیا میسج گیا ہے، قوم کہتے کہ ضرور یہی راستہ سچا ہے۔ تو اس سے فرعون بڑا ڈر گیا، اور فرعون کی کابینہ کے لوگ بھی ڈر گئے کہ اب تو واقعی حکومت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، کل ووٹنگ ہوئی یا کل جو ہے وہ ریفرنڈم ہوا، یا موسیٰ نے کہا کہ چلو جی یہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، دربار پہ حملے ہی کر دیا، تو ہمارے پاس کیا بچ جائے گا، اس لیے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اب الٹے سیدھے اقدامات کرنے لگے۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے جو یہاں قرآن نے ذکر کی ہے، وقال الملؤ من قوم فرعون، فرعون کے کابینہ نے کہا، سرداروں نے کہا فرعون سے، اتذر موسیٰ وقومہ، کہ اے فرعون اب کچھ کر، آرمی کو الرٹ کر، سپاہیوں کو، سیکورٹی اداروں کو کام میں لگا، گرفتاریاں شروع کر دیں۔ اس سے پہلے بھی تو یہ ظلم یہ کر چکے تھے نا، بچیوں کو ان کے زندہ چھوڑا تھا، بچوں کو چھریوں کے نیچے لٹا کے ذبح کیا تھا، آج تو فرعون کے سام کے ڈر سے وہ فرعون ابھی تک کچھ نہیں کیا تھا، ورنہ تو بڑا ظالم تھا، اس نے تو دیر نہیں لگانی تھی۔ تو ابھی اس کے درباری سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کچھ کرنے کا وقت آ گیا، کہ تو فرعون، تو موسیٰ کو چھوڑتا ہے اور اس کی قوم کو تو ڈیل دیتا ہے، لیفسدوا فی الارض، تاکہ یہ ملک میں اسی طرح فساد کرتے پھریں، دندناتے پھریں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تیرے خدائی کو چیلنج کرتے پھریں، تیری بادشاہی کو چیلنج کریں اور تیرے خداؤں کو چیلنج کریں۔ تو فرعون نے پھر قوم کو تسلی دی کہ نہیں بھائی، ہم تو آپ دیکھتے جاؤ، ہم ان کو یہ ڈیل ویسی نہیں دے رہے، ہم اب آئندہ ہم آرڈیننس لانے والے ہیں، ہم ان کے بچوں کو اب دوبارہ قتل کرنا شروع کر دیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، اور ہم ان پہ غالب ہیں، یہ دو آدمی ہیں، یہ کیا کر لیں گے ہمارا، ساری ہمارے پاس لاکھوں کی فوج ہے، آرمی ہے، GHQ ہے ہماری پولیس ہے، سیکورٹی ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، تو ساری قوم ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو تسلی دے رہا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے ہاتھ پاؤں کھول گیا کہ فرعون تو اب پھر چھریاں تیز کرنے لگ گیا، تو ہمارے بچوں کی اور ایک صبر کرو، حالات جب تک اللہ کی مدد نہیں آتی